رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی، ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہے۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے۔ صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہی روٹین رمضان سے ملتا جلتا روٹین، ظاہر ہے 100% روٹین تو پورے سال نہیں ہو سکتی، یہ تو رمضان کی خصوصیت ہے، لیکن ملتے جلتے روٹین پہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ رمضان کے بعد اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے، یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم
یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی ہر مہینے ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا، یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں، پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کے گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو، انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے۔ تو اب آپ بتائیں، ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟
ظالم تو نہیں ہوئے بلکہ محسن ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے. یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے. اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں. اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو. ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کو ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں. یہ ایک پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو. ہمارے ہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی
جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے ہیں، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہے ایک انسان کا، ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ اس طرح شخص اتنا خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ،
ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے؟ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے، تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں
انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اب اس کو ختم کرنا ہے.
حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کریں اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا، اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں، ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے۔ کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی، اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ، کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس، ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی، والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے،
وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے. یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے. کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے. وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، ان نوجوانوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے. ہم جو جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا. اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم انہیں موت کی سزا دیں گے. ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو. انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی. ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے. عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں. فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہے. اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے. اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام
انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو۔ یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں، بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے، موحدین تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے، ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے سے کمپیر کریں، تقابل کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں۔ جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے، جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا۔ کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بوائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا، دنیاوی اجر ملے گا، اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں،
یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ شاید طائف والے قبول کر لیں، شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے۔ وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید انہیں تقویت مل جائے، شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے، جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں۔ آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے۔ ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے، نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا۔ اعلاء کلمت ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا۔ یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے، جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی، اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکہ کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی
آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد. تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما. جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو. وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. رہبر و رہنما، تیرا میرا رشتہ کیا؟ کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے. شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا. اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے
ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں. کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا. تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا. اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے، تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہے. پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا. تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب تواسی بالصبر کا کام کرو، اب لوگوں کو صبر کی تلقین کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خود بھی صبر کرو، صبر کی فضا عام کرو اور اپنے حدود پر قائم رہو، اپنے حدود پر محاذ پر ڈٹے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدا جو آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں جب جبل رمات پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور جو یہ صدا لگائی اور یہ حکم دیا لا تبرحوا اماکنکم، اپنی جگہوں سے نہ ہلنا، ڈٹے رہنا. خدا کی قسم رسول اللہ کی یہ صدا آج بھی گونجتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا لا تبرحوا اماکنکم، اپنے جگہوں پر قائم رہنا، اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا. حالات جتنے سنگین ہو جائیں، حالات جتنے مخالف ہو جائیں، کبھی دین کا کام نہ چھوڑنا یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کے دین کو مانتے رہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور یہی اسی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو. غزوہ خندق کا کیا عالم ہے؟ غزوہ خندق میں عرب کے قبائل، یہود، مشرکین، قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل مل کر سب امنڈ آئے ہیں مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے. بعض صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی، یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے، حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا، خدا کی قسم فارس فتح ہوگا.
یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا، اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی، کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی، ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا، چاہے حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے، تمہاری تعداد بہت کم تھی، اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے، اچھال کر لے نہ جائے، پکڑ کر لے نہ جائے، لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی، اللہ کی تائید رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر، اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے، جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں، اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اس کا حل اتحاد میں ہے۔ ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو، دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصب کو، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو، کلمہ توحید پہ متحد ہو۔ کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے، تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے، ہر جماعت کا دشمن ہے، ہر مسلک کا دشمن ہے، کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا، آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا، ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم قائم نہیں رہ پاؤ گے، استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھو، ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، جس زمانے میں ہم ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال
سوال پر یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اس کے مانند ہوگے، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا، اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے. لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے، عروج واپس چاہیے، تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو. ایک مسافر جتنی لگژریس سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے، وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے، جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل تو میرا گھر ہے، جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے، وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی، وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی. تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو. تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل جنت ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جسے کسی کان نے سنا تک نہیں، اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی. یہ آپ کچھ بھی سوچ لیں، جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں، جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے. یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر کیا جا سکے، جس حد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے. ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا. اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا. آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت، موت کا ڈر. موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے گا موت دے گا، جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا. کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے. موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا. حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے. جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں. خدا کی قسم